الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز حاضرین، دوست، احباب، جیسا کہ وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ تولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن فہمی کے اصول و آداب جیسا اہم موضوع لے کر حاضر ہوں گے، تو الحمدللہ ہم شیخ کے ساتھ حاضر ہیں۔ شیخ سے اس سے پہلے بھی قرآن حکیم سے متعلق، قرآن کریم کے نزول اور اس کی ترتیب، تاریخ وغیرہ سے متعلق الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے شیخ سے گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری شیخ سے قرآن فہمی کے اصول و آداب کیا ہیں، ان سے متعلق انشاءاللہ، ان آداب اور اصول سے متعلق ہم شیخ سے استفادہ کریں گے۔ شیخ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی قرآن کریم کو لے کر کے، نزول کو لے کر کے، ترتیب وغیرہ سے متعلق ماشاءاللہ ایک بہت اچھی گفتگو سامنے آئی تھی۔ آج ہم شیخ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، انسانوں کے نام اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغام، آخری ہدایت ہے، تو اس ہدایت سے انسان استفادہ کس طرح کرے، یا بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا کس لیے ہے؟ ظاہر ہے اصل چیز تو قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن میں جو تدبر اور تفکر ہے یا اسے سمجھنا، تو یہ بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کا۔ کوئی شخص صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ثواب کے لیے، ظاہر ہے اسے ثواب تو ملتا ہے، حفظ کرتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد، جیسے کہ اور دوسری کتابوں کا مقصد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور سمجھنا یہ مطلب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بس ہماری کوتاہی اور یعنی سمجھیے کہ تقصیر ہے کہ ہم اس پہلو پر تھوڑا کم توجہ دیتے ہیں۔ تو بس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں عظیم کتاب، تو اس کی عظمت کا بھی احساس ہو، اور پھر اسے کس طرح سے ہم پڑھیں، کس طرح اس کی تلاوت کریں، کیسے اس میں تدبر کریں کہ جو اس کے نزول کا مقصد ہے اس سے وہ پورا ہو۔ تو شیخ جب وہ قرآن حکیم کی جو بنیادی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پڑھ رہا ہے، وہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے، اپنی دنیا آباد کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو بعض اصطلاحات ہیں وہ بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے قرآن کریم، تدبر قرآن، فہم قرآن، تو یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز ہے، یہ ایسا کیا تدبر، فہم، مطلب ایسا کچھ الگ سا ہے یا پھر؟ یہ آپ نے جو سوال ابھی کیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے تعلق سے جو بعض الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ بعد میں کچھ اصطلاح اس کی خاص بن گئی، تو قرآن کو جو اس میں قرآن میں جو لفظ یا اس کے اشتقاقات استعمال ہوئے ہیں اسے وہ بعد کے مفہوم یا اصطلاحات کے موافق نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا تعویل کا لفظ ہے، یا اس طرح سے اور بہت سے الفاظ ہیں قرآن میں، اسی میں تدبر کا لفظ دیا۔ تدبر کا ایک مصنوعی مفہوم ہے، ہر شخص نے اپنا ایک تدبر کا طریقہ بنا لیا ہے، بلاغیوں نے اپنا طریقہ، نحویوں نے اپنا طریقہ، فقہاء نے اپنا طریقہ، تو اس انداز میں قرآن مجید میں تدبر اور استنباط اور اس سے متعلق مسائل جمع کرنے کو وہ تدبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا قرآن میں جب تدبر کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس طرح سے ہم مصنوعی قسم کا جو تدبر ہے یا مخصوص اصطلاحات کے مطابق جو تدبر ہے، کیا یہ مقصود ہے قرآن میں؟ یہ مقصود بہرحال کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اصطلاح اس زمانے میں قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس اصطلاح کے مطابق ہم قرآن میں تدبر کو تدبر کہہ ہی نہیں سکتے۔ تدبر دراصل لغوی مفہوم میں، تفکر لغوی مفہوم میں، تعقل لغوی مفہوم میں استعمال، یعنی سمجھنا، مختصر لفظ میں سمجھنا اور غور و فکر کرنا۔ اور قرآن مجید کی جن نشانیوں یا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، آیات الآفاق و فی الانفس ہیں، ان میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے خالق تک پہنچنا، اللہ کے رسول کی رسالت، اس کی حقانیت تک پہنچنا، قرآن مجید کی صداقت تک پہنچنا، اس کی تعلیمات کی صداقت اور حقانیت تک پہنچنا، یہ تدبر مقصود۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ تدبر کی آیتیں ہیں، تفکر کی آیت ہے، تدبر کا ذکر کیا گیا،
تو ان میں سب جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ آیات آفاق و انفس جتنے ہیں ان سب سے استدلال انہی چیزوں پر کیا جاتا ہے، قرآن کی حقانیت، رسول کی حقانیت، اور اسی طرح سے آخرت سے متعلق کہ آخرت کا وجود ہے. بہت سے جیسے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور بے آب و گیا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، تو اب اس کے بعد پھر وہ اس میں سے اگ جاتے ہیں سارے. تو یہ تدبر کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے اس چٹیل میدان بے آب و گیا چیز میں جب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فنا بھی کر دے گا اس دنیا کو دوبارہ پھر وہ. تو انسان اگر اس انداز میں تدبر کرے جس انداز میں تدبر کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں، اور اس میں لگتا ہے میرے خیال سے کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ چیز مطلوب ہے. لیکن لوگ اصل میں مصنوعی تدبر کے ایسا عادی ہو گئے ہیں، کوئی شخص نحوی ہے تو نحوی انداز میں اس میں غور و فکر کر رہا ہے، کوئی بلاغی ہے تو بلاغت کے نقطے نکال رہا ہے، کوئی فقہی مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے تو احکام قرآن کی آیتوں میں مطلب باریکیاں. جب ہم لوگ تدبر قرآن کا جو مفہوم ماشاء اللہ بتا رہے ہیں، ظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ کہ یہاں تو یہی طرز و فکر رہا ہوگا، تو اس کی کچھ مثالیں کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ مثالیں تو ہیں، متعدد مثالیں ہیں. اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عموماً امیین تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا، پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے تھے، بہت کم تعداد میں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا چند آیتیں بھی پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ فوراً ہی، چاہے وہ بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس سے جو اثر لینا مقصود ہوتا تھا قرآن کا وہ فوراً اثر لیتا تھا. حتیٰ کہ وہ مخالفین جو کفار و مشرکین بھی تو وہ بھی اثر لیتے تھے، منع کرتے تھے دوسرے لوگوں کو لیکن خود چپ کے سنتے تھے. اور قرآن میں جیسا کہا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. تو وہ لوگوں کو اس کے اثر سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے. تو یہ اثر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس اثر کے لیے اصل ضروری یہ ہے کہ وہ زمین مہیا ہو، یعنی اس طرح کے قلوب مہیا ہوں، اس طرح کے اذہان ہوں، اس طرح کی فکر اور سوچ ہو، وہ ماحول ہو. تو اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے فکر و سوچ رکھنے والے لوگ ایسے یعنی جو حضارت اور تہذیب و تمدن سے ناواقف تھے، اگر وہ سادہ انداز میں قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور سنیں گے تو ضرور لازماً اس کا اثر ہوگا. لیکن جہاں ہم اسے پھر مصنوعی انداز میں اس کو گھیر کر کے اور مختلف اصطلاحات استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دوری پیدا ہو جائے گی. گویا شیخ جب یہ جو تمدنی مظاہر ہیں یا جو ہماری بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں وہ کہیں نہ کہیں قرآن حکیم کا جو بنیادی پیغام ہے یا اس کی جو حقیقی روح ہے اس کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں. اس کو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ ان کو متہم ہم کر سکتے ہیں جنہوں نے اس طرح غور و فکر کیا یا آج تک یہ سلسلہ بھی جاری ہے مختلف میدانوں میں. تو ان کی نیت تو نیک تھی، جتنے لوگوں نے تدبر کیا، چاہے جس ناحیے سے، چاہے قصص کے ناحیے سے یا احکام کے ناحیے سے یا نحو و بلاغت کے ناحیے سے یا اسلوب کے ناحیے سے، نظم قرآن کے ناحیے سے. لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے تدبر یہ مفید ہے، اس میں سے بہت سے کام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دراصل تدبر یا تفکر کا مفہوم یہ قرآن میں نہیں. کیا بات ہے؟ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے اس کی حقانیت معلوم کریں. اس سے اس کو ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے، اس سے حقانیت معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے. اور انسان کے لیے جتنی کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی ساری جتنی تنظیم یعنی ادارے ہوں یا مذاہب ہوں یا ادیان ہوں یا لوگوں کے بنائے ہوئے جو تصورات اور وہ سب غلط ہے اس کے مقابلے. یہ بتانا مقصد ہے. اور جب ڈائریکٹ آدمی قرآن حکیم کو اس طرح سے لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ حقائق اس کے سامنے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے زمانے میں اسی طریقے سے قرآن حکیم کو، جیسے شیخ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ترجمان قرآن کے مقدمے میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب ہوا یہ کہ جب ہم خود قرآن حکیم کی بلندی تک نہیں پہنچے تو ہم نے قرآن کریم کو اپنی پستی تک اتار لیا. تو مطلب جب ہم غور و فکر کی بات کرتے ہیں، ایک بھائی کا سوال بھی آ رہا ہے کہ کیا قرآن کریم میں نظم قرآن مطلب کوئی ایسی چیز ہے، مطلب ایسا ہے کیا، یا جب ہم اپنے فکر و نظر مطلب ہے ہمارے اپنے خود ساختہ فکر و مطلب نظر کی کا اپنا تجربہ ہے یا اپنی سوچ ہے جس کو ہم مطلب تھوپ رہے ہیں قرآن حکیم پہ، یا واقعتاً قرآن کریم کا بھی اپنا کوئی اسلوبی مطلب نظم ہے، کوئی موضوعاتی نظم و نسق ہے، ایسا کچھ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم اپنے حساب سے ڈھال کر کے لوگوں کا سوال سمجھ میں آ گیا. دیکھیے ہر کتاب جو بھی قرآن مجید کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی کتاب ہے ہر ایک کا اپنا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں. لیکن قرآن مجید ان کتابوں کے اندر ایک منفرد کتاب ہے.
یہ اسلوب کے لحاظ سے، اپنے مفردات و تراکیب کے لحاظ سے، اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنے اثر کے لحاظ سے، اپنے اعجاز کے لحاظ سے بالکل منفرد چیز ہے. اسی لیے اس کو مصنوعی کسی کتاب کی طرح سے سمجھ کر کے، مرتب اور منظم اور موّب انداز کی کوئی چیز سمجھ کر کے، اور ایک سورہ کے اندر اس طرح اس میں ترکیب بیان کی گئی کہ چند آیتیں ایسی ہیں، دوسری آیتیں ایسی ہیں، تیسری آیتیں ایسی، سب کو جوڑ کر کے کوئی مفہوم پیدا کرنا، اس طرح یہ سب اجتہادی کوشش ہو سکتی ہے. اس پر ہم داد بھی دے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو، لیکن یہ چیز مطلوب نہیں. کیا بات ہے. اور اس چیز کے بارے میں پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہی چیز قطعی ہے، یہ تو مطلب بالکل ہی محمل چیز. آخری درجے کی نظم قرآن کے علاوہ جتنے بابوں میں لوگوں نے اجتہاد کیا، کسی چیز کے بارے میں کسی نے قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا. نہ متکلمین نے، نہ فقہا نے، نہ صوفیہ نے، نہ نحویوں نے، نہ بلاغیوں نے. وہ ایک وجہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں بس. تو آپ بھی غور و فکر کی دعوت دیجیے اور اپنی اس چیز کو اجتہادی لکھیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں وہ اتنا زیادہ اس کی قطعیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ جو نظم کا تصور دیا ہے، ایک سورہ کے اندر کس طرح ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد دوسرے مضامین سب ڈھونڈتے ہیں. بالکل ان کے اثرات بھی بات کریں. اور اس میں جو کسی بھی جگہ جہاں تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے نظم اس کو وہ قطعی قرار دیتے ہیں. ان کے شاگرد خود مولانا امین حسن اصلاحی تدبر قرآن اپنے اس استاد کے خلاف دوسری رائے رکھتے، تو قطعی کیسے ہوئی؟ یہی چیز تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی ہے، فکر آپ پیش کر رہے ہیں، مدلل و قطعی چیز نہیں ہے. اس سے آپ 1000 آدمی اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی اس کی مثال میں دو، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر جو غور و فکر کر کے تفسیر سورہ بقرہ پوری نہیں کی انہوں نے، لیکن جتنی چھپی ہے اس میں جو انہوں نے تصور دیا ہے کہ کس طرح سے مرکزی مضمون ہے اور کون کون سے اجزاء ہیں اس کے مقابلے میں ایک عرب محمد عبداللہ دراز، ڈاکٹر محمد عبداللہ، ان کی کتاب ہے نبو العظیم، اس میں بھی انہوں نے سورہ بقرہ کا خاص طور پر مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے جس انداز میں تقسیم و ترتیب وہ دکھائی. تو یہ دونوں چیزیں اجتہادی. اب اگر کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ عبداللہ دراز صاحب اور مولانا عبدالحمید فراہی صاحب، وہ دونوں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے بالکل دوسرے انداز میں سوچا، انہوں نے بالکل دوسرے انداز میں سوچا. تو ہر سورہ کے اندر اس کے موضوعات ہیں، متعدد موضوعات ہیں. اب ایک کسی چیز کو مرکزی مضمون فرض کر لینا، پھر اس کے ارد گرد سارے دوسرے موضوعات کو گھمانا اور اس کو تعلق جوڑنا، یہ ساری چیزیں اجتہادی ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بالکل میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل القط ہے اور غلط ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اجتہادی ہیں، قطعی نہیں. اور نظم کے نام پر جو قطعیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ قطعی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، جبکہ ان سب چیزوں کو ضنی کر کے کنارے ڈال دیتے ہیں. یہ تو افسوسناک ہے. اور اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ اس نظم کے سلسلے میں یا عربیت کے سلسلے میں جن جن چیزوں پر وہ بنیاد رکھتے ہیں وہ سب تو اس سے بھی زیادہ ضنی ہے. یعنی قرآن مجید کے اسالی معلوم کرنے کے لیے مثال وہ کہتے ہیں کہ شعر جاہلیہ، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شعر جاہلیہ اس زمانے کے اسلوب یا خطب یا نثر و نظم کے نمونوں کو پڑھنا چاہیے. لیکن وہ نثر و نظم کے جو نمونے ہم تک پہنچے ہیں، کس حد تک اطمینان ہے آپ کو؟ یہ چیزیں سب صحیح ہیں. بالکل. اور صحیح اسلوب وہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے. وہ اس کی صحت اور ثقافت کے لحاظ سے بھی کتنا قابل اعتماد ہے. اس کے مقابلے میں بھاگتے ہیں حدیث اور سنت سے. حدیث سنت جو سند سے مروی ہے، تحقیق کر کے چھان بین کر کے دیکھ لیجیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اور اس سے لیکن نہیں یہ سب چیزیں ضمنی ہیں. تو آپ کے تو پورے دوسری ساری چیزوں کی بنیادی ضمن ہے. بلکہ اگر تو قطعیت کیا چیز ہے؟ جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال بھی آ رہا ہے کہ جب ایسی بات ہے کہ باضابطہ اس طرح سے نظم نہیں ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ قرآن غیر منظم کتاب ہے؟ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ قرآن غیر منظم کتاب. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ سورہ کوثر کے اندر ایک نظم آپ نے اگر جو فرض کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر 10 طرح سے سوچ کر کے اس کو فرض کرے تو اس سے آپ منع کریں گے اس کو. کیا بات ہے. سورہ بقرہ کے اندر بڑی طویل صورتوں کے یا مختصر صورتوں میں، یا مثلا سورہ فیل کے اندر جو مولانا فرائی نے کیا، اب اس کی کوئی مخالفت کرے گا تو کہیں گے قطعی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے رد کیا تفسیر سورہ فیل. جی. تو انہوں نے جو بتایا ہے کہ جو کنکریاں پھینکی گئی تو چڑیوں نے نہیں پھینکا تھا بلکہ ہم نے مقابلہ کیا، تم نے مقابلہ کیا. ابابیل وغیرہ کی تفسیر کو لے کر کے. تو اب کیا یہ قطعی چیز کی مخالفت ہے؟ سوال ہی نہیں. ضمنی ہے. ان کا تصور بھی ضمنی ہے، اجتہادی ہے. انہوں نے غور و فکر کیا، لوگوں نے رد بھی کیا. وہ اپنے فکر و نظر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں. جب کوئی دوسرا ہے کہ اس چیز کو اصل میں نظم کو قطعی قرار دے لینا یہ غلط ہے. اجتہادی قرار دیں، ضمنی قرار دیں، کسی لائق کے توجہ مطلب بتائیں اسے، اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہو بیان کریں، وہ ٹھیک ہے. اس حد تک کوئی جیسے ہر فقیہ کرتا ہے، ہر صوفی کرتا ہے، ہر متکلم، امام راضی نے پوری تفسیر میں کیا ہے.
کوئی حرج اس میں کوئی حرج کی بات اس میں کوئی حرج شیخ جب آپ ہم لوگ جب قرآن حکیم سے استفادے فہمی کے قرآن فہمی کو اصول آداب سے جب سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے وہ ماحول کی بات کی، وہ فکر و ذہن ہونا چاہیے، وہ ماحول ہونا چاہیے، تو آپ سے کیا مراد ہے اس ماحول سے، اس فکر و ذہن سے کیا مراد؟ دیکھیے قرآن مجید صرف اگر مقصود یہ ہوتا کہ ایسے کتاب نازل کر دی گئی ہے اور قیامت تک لوگ اس میں غور و فکر کرتے رہیں تو ہر شخص کو مکمل آزادی ہوتی کہ جس طرح چاہے قرآن مجید میں غور و فکر کریں، لیکن قرآن مجید ایک زبان میں ہے، وہ عربی زبان، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی اور انہیں بتایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَبِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو اب یہ دو چیزیں ضروری ہیں، آپ کو عربی زبان اور اس کے اسالیب سے صحیح واقفیت ضروری ہے۔ جو شخص عربی زبان سے جتنا زیادہ ناواقف ہے اتنی زیادہ ملحدانہ تفسیر ہونا ہے۔ یہ سارے منکرین حدیث نے سر سید کی تفسیر ہے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے جو نمونے پیش کیے، یہ سب اسی کا شاخصہ ہے، چونکہ وہ ان کی عربی اس اسلوب سے اس طرح سے واقفیت نہیں ہے، کسی لفظ سے کچھ معنی مراد لے رہتے ہیں جو عربی میں مراد ہی نہیں، یا اس کے اشتقاق میں مثلا بحث کر کے پرویز صاحب نے کتاب لکھی مفہوم القرآن کے، انہوں نے اب کوئی لفظ ہے نملہ معروف ہے چونٹی کے معنی میں، اب وہ نملہ سے بنی نملہ ایک قبیلہ مراد ہے اور اس کے بعد دور تک نکل گئے، یعنی وہ چڑیا چونٹی نہیں تھی کہ جس کو مسلمان علیہ السلام نے خطاب کیا، اس لیے کہ وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ان کو کہ معجزہ کے طور پر ہے۔ اور عجیب حالانکہ ایک عام آدمی بھی وہ اگر سورۃ النمل کا مطالعہ کرے تو وہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ وہاں پہ کیفیت کیا ہے۔ تو جو معانی یا جو تراکیب یا جو الفاظ جن مدلولات میں عربوں کے یہاں استعمال رہے ہیں جس وقت نزول قرآن تھا، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس معنی کے اندر کوئی تبدیلی ہے، مثلا جات سیارتوں، تب سیارہ کا مفہوم اگر آج کل کے سیارے جیسے ہم گاڑی کے معنی میں لیتے ہیں، کار کے معنی میں لیتے ہیں تو بیوقوفی کی بات ہوگی، طرف کوئی کار کا نہ وجود تھا نہ کوئی کار آئی وہاں، لیکن سیارہ اس معنی میں ہے جس معنی میں اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں قرآن مجید میں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس معنی میں قرآن مجید جس اسلوب میں اور جس مدلول میں نازل ہوا ہے جو لفظ، اس کو اس ظاہر سے پھیرنا بالکل ہی غلط ہے، الا ہے کہ اس کے لیے قرائن اور دلائل موجود ہیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور ان کا منصب یہی تھا، اللہ لے کر ذکر لے تو بیان اور تشریح قولی بھی اور عملی بھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیری اقوال بہت کم منقول ہے، تھوڑی سی تعداد میں، علامہ سیوطی نے کہا کہ تھوڑی سی ہے، وہ ایک چھوٹا سا مجموعہ بنے، لیکن تفسیر یا تبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کی لفظی تشریح کیا کی ہے، لفظی تشریح تھوڑی سی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کی عملی تشریح تو انہوں نے کر کے بتایا، سارے عبادات، معاملات، اخلاق، سب چیزوں سے متعلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی وہ عملی تشریح کر کے دکھایا اور ایک امت بنا کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح کو، یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے اعمال اور افعال اور وہ تقریرات بھی جو صحابہ کرام کے زمانے میں مثلا لوگوں نے کیا اور صحابہ کرام نے جو کچھ بھی عمل کیا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی اس حصے کو نکال کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور گمراہ ہوئے گا کہیں نہ کہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طریقے بتائیں، اور ساری گمراہی کی مثالیں آج تک اب کہیے تو 20 آدمیوں کی گمراہی کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جی انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح بڑھیں گے۔ شیخ ایک بہت اچھی بات، ایک بھائی نے سوال بھی رکھا، تو کیا قرآن کریم کے موضوعات یا ضمنی ترتیب کے اعتبار سے مطلب ترتیب دی جا سکتی ہے، اس کو منظم کیا جا سکتا ہے؟ یہ دینا بالکل فضول ہے، بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ ایک تھے اجمل خان صاحب، سیکرٹری تھے مولانا ابوالکرم صاحب، جی انہوں نے بترتیب نزول کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ساری کوششیں جتنی ہیں سب رائے گاں ہیں، بالکل بیکار، لغو محمل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے ہم تک یہ پہنچا ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، نازل مختلف دوسری ترتیب، بالکل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی جتنا حصہ نازل کیا جاتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کرتے تھے، اس کو فلاں جگہ لکھو، اس کو فلاں جگہ لکھو، اس کو فلاں جگہ لکھو، اور پھر ہر سال دورہ ہوتا تھا، بخاری کے حدیث میں ہر سال دورہ ہوتا تھا، تو جتنا حصہ اس وقت تک نازل ہوتا تھا اس کا دورہ ہو جاتا تھا، آخری سال 2 بار دورہ ہو، تو اب یہ پورا دورہ ہوگا ہر سال اور اس کے بعد 2 بار آخر میں دورہ ہوگا، اس کی کوئی ترتیب نہیں قائم رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب تھی، بالکل یہ قطعی چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو لوگ اس طرح میں شبہ کرتے ہیں، بعض روایتیں اس طرح کی وارد ہیں، وہ روایتیں سب یا تو مشکوک ہیں یا ان روایتوں کا صحیح مطلب نہیں سمجھا جاتا، یعنی کہیں اس میں کیا ہے، جب جمع تدوین قرآن کی جو لمبی حدیث ہے زید بن ثابت والی بخاری کے اندر، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ محفوظ حصہ اور مکتوب حصہ
دونوں کو جمع کیا اور ٹیلی کرنے کے بعد ایک چیز سے مطلب لکھا ہوا کوئی چیز کا نہیں ملا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ترتیب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو قرآن مجید کے تعلق سے کہنا یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے اسالیب سے واقفیت، اس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح تفسیر نہیں ہے، لیکن مجرد عربی زبان اور اس کے کافی بغیر سنت، یعنی اس کو ایک لفظ میں کہا جا سکے سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، صحابہ کرام کی تفسیر اور تابعین، اور جو جتنا زیادہ اقرب الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنا ہی زیادہ ان کی تفسیر زیادہ معتبر ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک سوال جو ہوتا ہے عام طور پر، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور ہے، ہر طرح کے رتبہ یابس جمع کر دی گئی ہیں، صحیح غلط ہے، ثابت ہے نہیں، ابن عباس سے 3 4 4 5 5 ثابت ہے، لیکن وہ لوگ دراصل ان کے علم کا قصور ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ اولا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محدثین نے یا محققین نے کس طرح سے چھان بین کر کے تحقیق کر کے کون سی سند کیا کیسی ہے اس چھان بین کر کے ثابت کر دی۔ اب جو متاخرین ہیں جن کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو ابن عباس کے نام سے وہ تنویر المقباس جو ہے، جو بالکل منحول و موضوع ابن عباس کی ہے ہی نہیں، صرف اس کو تفسیر بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے چھاپ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی غلطی ہوئی، نہ کہ ان محققین نے۔ تو حافظ بن حجر نے ایک کتاب لکھی العجاب فی بیان الاسباب، تو اس کے مقدمے میں وہ ساری سندیں جو صحابہ کرام سے مروی ہیں تفسیر کے سلسلے میں مشہور ترین، سب کو جمع کر کے سب پر حکم لگا کر کے بتا دیا۔ اب آپ تفسیر طبری اٹھائیے، کوئی بھی تفسیر اٹھائیے، اس میں سب سند یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے۔ اچھا یہ بھی اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جتنی صحیح معصور تفسیریں ہیں ان کو بھی 6 7 جلدوں میں ایک صاحب نے، حکمت بشیر یاسین صاحب نے صحیح المصبور تفسیر المعصور ایسی جمع کرتے ہیں۔ تو اب ان کوششوں سے استفادہ نہیں کہ ہمیشہ یہ رٹ لگاتے رہیں کہ نہیں اس میں سب رتبے اب اس طرح ہر جگہ کس چیز میں رتبے صحیح ہر طرح کے تفسیر بھی رائے کی کتابوں کے اندر رتبے سے، تو تفسیر بالمعصور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی منقول ہوتی ہیں اس طرح سے جمع کر دی جاتی ہیں۔ چھان بین کرنا، چھان پھٹک کرنا، تحقیق کرنا بعد کے لوگوں کا کام ہے، خاص طور سے جب سندیں بیان کر دی گئی ہیں تو آسانی بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کے اسلوب سے آدمی قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے اس زبان کے اسالیب سے واقف ہو، وہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو منہا نہ کیا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ہٹا دیا جائے اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہو تو ایک ناکام کوشش ہوگی۔ شیخ جب آپ اس سلسلے میں بات کر رہے تھے تو جیسے آپ نے بتایا کہ عربی زبان جن لوگوں کو اس طرح سے نہیں آتی تھی، یا قرآن کریم جب اتر رہا ہے جس زبان میں اتر رہا ہے، جس اسلوب میں اتر رہا ہے اس سے واقف نہیں تھے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے الگ کیا لوگوں نے، اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی تو بہت ساری گمراہیاں سامنے آئی، لوگ بڑی دور دور جا نکلے۔ تو اس کی کچھ مثالیں کیا آپ شیئر کریں گے؟ اس کی مثالیں دیکھیے، پورے جو تفسیری ذخیرہ ہے اس پورے تفسیری ذخیرے کو 2 حصے میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو تفسیر المعصور کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے طریقے پر جو تفسیریں منقول ہوئی وہ جمع کریں۔ اور اس سلسلے میں جو بہترین تفسیر کا مجموعہ ہے وہ ابن جریر طبری کی اور ابن ابی حاتم کی تفسیر، اور ایک اور ابن مردوہ ہیں، ان کی پوری تفسیر تو نہیں ملی، تھوڑا سا حصہ ہے، اور ابن المنذر کی تفسیر۔ یہ 4 تفسیریں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تقریباً تفسیر المعصور کے سارے اس کا احاطہ کر لیتا ہوں، اور ان سب سے پھر اختصار کر کے حافظ علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں سب جمع کر دیا، بس سندیں حاصل کر دی ہیں مشکل تفسیر بالمعصور کے بعد۔ اب اس کے بعد جتنی یہ تفسیریں بات کی ہیں، جیسے ابن کثیر کی تفسیر ہے وہ بھی طبری اور ابن ابی حاتم کی تفسیروں پر مبنی ہے، اور دوسری تفسیر مسند احمد میں جو تفسیر ہے، اور آج تک جو تفسیریں لکھی ہیں تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور کے علاوہ دوسری کہی جاتی ہے تفسیر بالرائے۔ حالانکہ تفسیر بالرائے وہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے، جس تفسیر بالرائے سے روکا گیا ہے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو وہ تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے سے کوئی رائے اپنی قائم کر لیں، اس کے بعد قرآن سے زبردستی کھینچ تان کر کے استدلال کریں، اس کے مطابق اپنی رائے کے مطابق قرآن کریم کو ڈھال لیں، یا اپنی اس رائے کے مطابق، چاہے وہ فقہی ہو یا کلامی ہو یا صوفیانہ رائے ہو یا کوئی بھی، اس کے خلاف کچھ چیزیں بظاہر آپ کو نظر آتے تو کسی طرح سے کوئی تعویل کر کے رد کریں اس کو، اور کھینچ تان کر کے اس کو اپنے مطابق بنائیں۔ یہ ہے تفسیر بالرائے المضمون، تفسیر بالرائے المضمون جس کو کہا جاتا ہے، جس کو اصل میں تفسیر بالرائے کہنا چاہیے۔ سب تفسیریں تفسیر بالرائے نہیں ہیں، قرآن میں تدبر و تفکر کی دعوت خود قرآن دیتا ہے، تو اگر غور و فکر آپ نہیں کریں گے تو قرآن مجید سے سمجھیں گے کچھ کیسے ہے۔ اور اسی سے اس سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام تابعین کے اندر اتنا آزادی فکر بھی تھی، ایک شخص کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، دوسرا کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، تیسرا جس کو کوئی سمجھ میں آئے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب صحیح ہو،
اب آپ اس کو پھر جانچیں پرکھیں، سند کے لحاظ سے بھی پرکھیں، اس کے بعد معنی کے لحاظ سے بھی، اسلوب کے لحاظ سے بھی، اور مختلف قرائن کے لحاظ سے، تو اس میں جو چیز راج ہے یہی کیا ابن جریر طبری نے اکثر جگہ جتنے 2 3 4 اقوال منقول ہوتے ہیں اس میں اول الاقوال عندی وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، اس کے قرائن دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر مفسرین نے نہیں کیا، چونکہ سب جمع کر دیا ہے، اس لیے عموماً تفسیر بالمعصور سے متعلق یہ تصور عام ہے کہ اس میں سب رتبے اب بہت بھری پڑی، اسی لیے اس سے بالکل ہی گلو خلاصی کر لیا جائے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، حالانکہ بالکل ہی محمل۔ اس کی مثال یہ ہوئی جیسے کوئی شخص کہے کہ دودھ میں چونکہ بہت زیادہ ملاوٹ ہے اسی لیے سرے سے دودھ کا وجود ہی نہیں، شہد جو ہے اصلی پایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اب وہ نہیں شہد ہم اب استعمال ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہد تو صحیح ملتا نہیں، بہت مشکل سے ملتا ہے، تو یہ بالکل ہی غلط آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح شہد تک پہنچنے کی کوشش کریں، کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، اب اصلی دودھ اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو شاید جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ دیکھیے اس سے متعلق میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل ہی سادہ انداز میں بغیر اصطلاحات استعمال کی، وہ جو اصول تفسیر کی کتابیں بہت معروف ہیں، امام ابن تیمیہ کی دیکھ لیجیے، یا شاہ ولی اللہ کی، یا پھر علامہ فرائی کی کتاب تکمیل فصول التاویل وغیرہ، تو وہ بہت ہی دقائق اور بعض ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو ہر ایک کے دسترس میں نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسان انداز میں قرآن مجید سے استفادہ کرنے یا قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں جو ادنا کوشش ہونی چاہیے، اور ہر شخص وہ کوشش کرے، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہیں جانتا، عربی جانتا ہو تو عربی کے ذریعے کرے، اور نہیں عربی جانتا ہے تو ترجموں کے ذریعے اور دوسری چیزوں کا سہارا لے کر کے کرے۔ یعنی سب سے پہلے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے کہ واقعی قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی یہ نہیں کہ ہم نے جو تصورات قائم کر رکھے ہیں اس کی تائید زبردست، یہی تفسیر بھی رائے بیر ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی ہے، اس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، عظیم ترین کتاب ہے، تو اس کی ہیبت بھی، اس کی عظمت بھی پیش نظر ہو، اور اخلاص آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلے ہی جو حکم دیا گیا کیا ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کو دور بھگا دیجیے تاکہ وہ وسوسہ نہ ڈالے، سمجھے؟ سب سے پہلے تو یہ کام، شیطان سے آپ دور ہو کر کے اور قرآن مجید پر متوجہ۔ اب ایک آیت یا چند آیتیں ایک موضوع سے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں، بلا سمجھے بوجھے کیسے گزر جائیں گے اس پر، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ کوئی شخص پڑھے، تلاوت کرے، دنیا کی ساری کتابیں سمجھ بوجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن مجید تو بلا سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، بس یہ عجیب ہے۔ عربی جاننے والے بھی بلا سمجھے بوجھے، اور نہیں جاننے والے بھی ترجمہ بھی ایسے پڑھیں گے تو کوئی اثر نہیں لیتے۔ تو قرآن مجید میں کسی بھی سورہ کے اندر دیکھیے، چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت، کچھ مجموعے آیات ہیں، 4 آیتیں 5 آیتیں 7 آیتیں، ایک موضوع کے تعلق سے وہ تسلسل ہوتا ہے، اس پر رک کر کے پھر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا کہا گیا اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ہر شخص سوچے، وہ علامہ اقبال کے الفاظ میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ تفسیروں کا آپ سہارا لے کر سمجھیں گے، ابھی یہ دیکھیے نا قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو، جہاں مومنوں کا ذکر ہے، مومنوں کی صفات کا ذکر ہے، آپ کے اندر کون سی صفت ہے اس میں سے پائی جا رہی ہے، یہ دیکھیے۔ جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں سے کتنا آپ کام کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ کر رہے ہیں، اس میں مزید اللہ تعالیٰ تو جو نہیں کر رہے ہیں وہ نوٹ کرتے جائیے کہ ہم ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی غیبت کر رہے ہیں، ابھی ہمزۃ اللمزہ میں ہم آ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جائیے، اس کے بعد ایک ایک چیز اپنے اندر سے دور کر دیجیے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد ہے، اس سے ہدایت لیتے جائیے۔ ایک مرتبہ میں معلوم سورہ بقرہ میں ختم کر لیں گے، ختم کرنے سلف صالحین سے منقول ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ پڑھتے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر 10 آیتیں ہم آگے پڑھتے تھے۔ ہم کہاں، ہم لوگ سمجھتے بس وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لینی اور تلاوت کا ثواب صرف لے لینا۔ تو یہ دوسرے نمبر پر یہ کہ قرآن مجید ایک ایک ٹکڑا جو اس میں سے، بلکہ اس طرح کے مصحف اب چھپے ہوئے ہیں موجود ہیں، کہ اس کو رنگ سے ممیز کر دیا، یعنی 10 آیتیں 5 آیتیں 12 آیتیں 10، اس طرح سے ایک ایک موضوع میں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاں تک، اس کے بعد پھر کوئی دوسری چیز، ایسا کچھ رنگ ڈالا ہے جس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ یہاں سے دوسرا ہے، یہاں سے دوسرا ہے۔ کیا اچھا، پھر اگر مثلا عربی میں کوئی پڑھ رہا اور ہر لفظ کا معنی نہیں بھی معلوم ہے تو حاشیے میں وہ الفاظ کی تشریح موجود ہے، حتیٰ کہ نیچے یہ بھی کر دیا ہے کہ یہ نہ اس آیت سے اس آیت تک اس موضوع پر، اس آیت سے اس آیت تک اس بات میں، ان چیزوں پر توجہ دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت، یہ 2 چیز ہوئی۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا پڑھے تو اس پر بار بار پھر غور کرے اور اس کی تکرار کرے
اور اس سے متعلق یہ ہو احساس کہ اس نے کہاں تک اس سلسلے میں کوتاہی کی آج تک زندگی میں، اور آئندہ عزم کرے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلے گا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر صرف آپ اصطلاحی طور پر قرآن مجید میں اس انداز میں غور کرنا ہے، اس انداز میں غور کرنا ہے، اس انداز میں غور کرنا ہے، کچھ حاصل نہیں۔ ایک لفظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید جتنے الفاظ ہیں سب جمع کیجیے، اس کا اسلوب معلوم کیجیے۔ سب علمی مطالعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دراصل قرآن میں اس ہدایت طلب کرنا ہے، رہنمائی حاصل کرنا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، معاشرے کو تبدیل کرنا، اصلاح کرنا، یہ چیزیں اگر جب تک نہیں حاصل ہوں قرآن کی تلاوت پڑھنے کا مقصد نہیں حاصل۔ تو ایک چیز میں نے بتایا، سب سے پہلے اخلاص، شیطان کو دور بھگا کرنا۔ پھر پڑھے تو پڑھنے کے بعد جب ایک ایک ٹکڑا پڑھ کر کے اس پر سنجیدگی سے غور کرے۔ تیسری چیز ہے کہ ان آیتوں پر بار بار غور کرے، اور ان جیسی جو دوسری آیتیں قرآن مجید میں ہیں ان کو بھی پڑھے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں بھی مختلف فہرستیں بنی ہوئی، موضوعاتی فہرستیں قرآن مجید کے انڈیکس سے بنی ہوئی، ان کو اگر استعمال کریں، اور نہیں تو خود اتنی کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ اپنے کاپی اور پینسل سے اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ وہ جب مطلب یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے گا تو آیات جب مستقبل کی آئیں گی تو خود ذہن، اگر ڈائریکٹ قرآن مجید کو پیش نظر رکھ کر کے ہر چیز کریں، جہاں اشکال ہو وہاں تفسیر کی طرف مراجعہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں مشکل نہیں ہیں، یقیناً کچھ آیتیں ایک دم آسان ہیں، زیادہ تر آیتیں آسان ہیں، بہت سی آیتیں آسان ہیں۔ ان پر امام ابن تیمیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک تفسیر لکھیں، انہوں نے کہا کہ بہت سی آیتیں ایک دم واضح ہیں، سب سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی جن میں اشکال ہے، مفسرین بہت سے مفسرین نے یہ کوشش کی تو حل کرنے کی کوشش کی تو بہت سی آیتیں نہیں حل ہو سکی، بلکہ امام ابن تیمیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب نہیں سمجھ میں آتی تھی چیزیں تو صحرا میں نکل کر کے سجدہ کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علم، اور فکر کرنے کے بعد بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، اشکال ہے، لیکن اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ظاہر ہے ایک حیبت بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا اشکال ہم پیش کر رہے ہیں، یا دماغ میں کیوں آ رہا ہے، شیطان کیوں وسوسہ ڈال رہا ہے، یا ہمیں حل نہیں ہو رہا ہے سمجھ، تو اللہ تعالیٰ سے مدد رجوع بھی کیجیے، علماء کی طرف تفسیروں کی طرف رجوع کیجیے۔ تو تفسیروں کو اصل میں ایک ڈھیر جمع کر کے جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو گھر ایک آیت سے متعلق، تو اس میں شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں نے ایسا سمجھا، فلاں نے ایسا سمجھا، یہ علماء جو ہے اسی آپس میں اختلاف کرتے رہے، لڑتے ملتے ہیں۔ آپ قرآن سے ڈائریکٹ ہدایت لیجیے، مشکل چیزوں کی میں ان کی طرف رجوع کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم کرنے کی کہ جب بھی کوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے تو غزوات کی شکل میں ہو یا مشرکین منافقین کے ساتھ ہو، تو اس میں اس کی مزید تفصیل اگر آپ کو معلوم کرنی ہو تو سیرت اور احادیث کی کتابوں کی روشنی معلوم کرنی، وہ آپ کو سب تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس کی تفصیلات آپ دیکھیں، اور دوسرے معاملات اور دوسرے احکام سے متعلق چیزیں، تو بجائے اس کی کہ جیسے فقہی کتابوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آپ تصوف کی کتابوں کی طرف اخلاقیات کے لیے رجوع کر رہے ہیں، اور متکلمانہ تفسیروں کی طرف فاتح الغیب للرازی اور عقیدے کی جو کلامی اور اشاعرہ ماتریدیہ اور معتزلہ کی ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مسائل کی کیا کیفیت، کیا جہاں آپ اپنے آپ کو لے کر کے اس ماحول میں جائیں گے تو یہ سارے عقدے جو ہیں آپ کو حل ہو جائیں گے، اور وہ سارے مسائل جو لایانی قسم کے مباحث ہیں وہ آپ کی حقیقت اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی پہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا بھی، کہا کہ جتنا اوپر چڑھتے جائے گا تو چیزیں منکشف ہو جائیں گی، اور جتنا دور آئے تو تہیں زمین میں بالکل تہوں کو جو ہے آپ ہٹانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور پھر قرآن کریم سے اگر یہ قربت بن جائے تو انشاءاللہ قرآن کریم کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ، جب ہم تدبر قرآن یا فہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو جیسے جو آدمی جس فیلڈ کا ہے، غیر قرآن کریم میں گہرائی بھی بہت ہے، تو اب وہ اپنے فیلڈ کے حساب سے وہ جیسے اگر ایک آدمی سائنسداں ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی ہے جو جغرافیہ وغیرہ کی اس کو معلومات اچھی ہے، یا اس طرح سے جو جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کے حساب سے وہ اس کو دیکھتا ہے اور اپنا معنی مفہوم دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہاں تک تدبر قرآن یا فہم قرآن سے ہم ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے بہت عقیدت کے ساتھ بہت سے لوگ سائنس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پرانے زمانے میں جیسے فلسفہ کا جب غلبہ تھا بہت زیادہ تو امام راضی نے یہی کیا ہے کہ ساری آیتوں کو جو ہے وہ اتنے فلسفیانہ مسائل ہیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں جو ہے یہ محمود کوششیں نہیں، اگرچہ ان کی نیت نیک رہی ہو، ہم ان نیتوں پر حملہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کو مزید اجر دے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوشش چاہے جو جتنی بھی نیک نیتی کی سکتی ہے، لیکن اس کے بہت سے مفاسد ہیں، ان مفاسد میں سب سے بڑا مقصدہ یہ ہے کہ وہ چیزیں یعنی ایک طرح سے یعنی احساس کمتری کی بات اس میں ہوتی ہے کہ ہم موجودہ دور اور اس کے علوم و فنون سے مروب ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے کس طرح سے ان چیزوں کو نکالیں تاکہ ہمیں جو ہے جہالت اور ان سب چیزوں کا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر اتنی واضح تھیں یا اتنا اس کی طرف اشارے موجود تھے
تو یہ 1400 سال تک مسلمان کتنے احمق اور غافل تھے کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا. اب جب کفار نے اکتشاف کیا تب اس کا پتہ چلا. تو اس لیے ان چیزوں کو قرآن مجید کا مدلول یا قرآن مجید کے اکتشافات کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے, جو بھی حقائق ہیں, وہ کسی بھی سائنسی حقیقت کے خلاف آج تک کوئی ایک حقیقت نہیں, نہ فلکیاتی طور پر, نہ طبی طور پر, نہ جغرافیائی طور پر. ایک چیز کوئی ایسی نہیں. اس لیے سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے, قرآن مجید کے مقابلے میں ایک چیز نہیں پیش کر سکتا ہے کہ اس نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور یہ موجودہ حقیقت کے خلاف ہے, موجودہ خلاف. تو اس کی عظمت اس میں ہے کہ چاہے جتنی انسانی ترقیات علوم فنون کی ہو جائے, انسانی علوم فنون کی یا پیور سائنسز, اپلائڈ سائنسز کی, لیکن اس میں سے ایک میں بھی قرآن کی تکذیب نہیں. اور یہ جو چیلنج اپنی جگہ پر باقی ہے, کیا بات ہے, یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی شخص بھی ایک چیز کی بھی تکذیب یا وہ ثابت کر دے یا کہ اس جیسے ہی کوئی دوسری چیز اس کے مقابلے میں لا دے, نہیں. تو عظمت اس میں یہ ہے کہ سائنسی کسی حقیقت, وہ بھی حقیقت, نظریہ نہیں جو نظریہ بدلتا رہتا ہے, حقیقت کے خلاف قرآن میں کہیں کوئی چیز نہیں. جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلاف ہے تو وہ صرف فہم کا قصور. ایک مثال میں دیتا ہوں. مثلا اب وہ کہتے ہیں یہ موجودہ دور میں کہ اب تو پتہ چل جاتا ہے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, معلوم ہو جاتا ہے. تو قرآن میں کیسے ہے یہ ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام. تو یہ بات ختم ہو گئی قرآن میں. حالانکہ اس کی تفسیر جس صحابی یا تابعی نے کی ہے یا جس نے یہ بیان کیا, اس نے یہ کہا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی نہیں معلوم. لیکن قرآن مجید میں کوئی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ یعنی اسی کو دوسری جگہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی عندما يُلْقَى فِي الرَّحِمِ الْمَنِي, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا ہوتا ہے. یہ مفہوم ہے. تیار ہونے کے بعد ٹیکنالوجی أَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ارأيتم ما تمنون أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. تو اب اس وقت آپ حتیٰ کہ خلق ہوگا بھی اس سے کہ نہیں ہوگا یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے, اور خلق ہوگا تو لڑکا ہوگا کہ لڑکی نہیں بتا سکتے. تو ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھیے, وہاں فوراً آپ وہ سمجھ میں آتے کرتے ہی نہیں. اب تو ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے. اچھا اس طرح سے ان اللہ عنده ينزل الغیث, ينزل الغیث بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو روک لے بارش نہ برسائے. یہ جتنے ارصاد جو ہوئے اور ان کا پتہ کر کے ہم کہتے ہیں یہ سب تخمین ہوتی ہے, تجربہ, اور وہ ٹھیک, یہ سب حقائق ہمیں معلوم ہو گئے ہیں, یہ نہیں. لیکن سب کچھ قبضے قدرت میں اللہ تعالیٰ, وہ جب چاہے گا جب چاہے روک لے. ایک دم آثار ظاہر ہو جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی, چلا جاتا ہے بات. ایسا مختلف اگر ایسا ہوتا تو کب زلزلہ کہاں کس جگہ ہے پتہ چل جاتا. آج تک نہیں کوئی ایسا اعلیٰ وجود میں ہے کہ وہ پتہ چل جائے اسے کہ کب کہاں پہ اچانک زلزلہ آ گیا, اور اس کے بعد اسباب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسباب ہوگا. نہیں, بارش کو لے کر کے بھی ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے, اور عام طور پہ دیکھ کر کے. جی بالکل. تو اس طرح کی چیزوں میں اصل میں قرآن اور سائنس کے درمیان نہیں ٹکراؤ ہوتا ہے. قرآن کا جو غلط فہم ہے اس کے اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ ہے, اور اس میں بھی خاص طور سے جو اپلائڈ سائنس ہے, یعنی جو سائنس کے جو حقائق ہیں ان میں اور نظریہ جو ہے اس میں فرق کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالعموم عام طور پہ لوگ جو سائنسدانوں کے بہت سارے نظریات ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہے ان کو بھی اس طرح سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو شاید گویا کہ اس طرح سے قرآن حکیم کو سائنسی نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ میں کوئی محمود عمل نہیں ہے. فلسفیانہ افکار و خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا بھی یہ سارا وہی تفسیر پہ رائے کے جیسے تفسیر جو سر سید صاحب کی جو تفسیر ہے, جب انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے جب دیکھا کہ جو حقائق مان لیے گئے ہیں اس کے مطابق انہوں ڈالنے کی کوشش کی, یوں پتہ چلا کہ پورا اسلام کا نظام ہی جو سب چیز کی تعویل کر ڈالی, نہ فرشتے کا وجود ہے نہ جن کا وجود ہے, اور پتہ چلا کہ جن بنیادوں پہ ایمان قائم ہے, ایمان بالغیب کا جو تصور ہے وہ کہیں نہ کہیں پورا چرمرا کر کے رہ گیا. تو شیخ ہم لوگ اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں گویا کہ قرآن حکیم کا جو معنی مفہوم ہے, اس کا جو میسج ہے, اس کو بالکل خالی دل سے, بالکل صاف دل سے, ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے آدمی استفادہ کرنے کے لیے بالکل اچھی نیت کے ساتھ جتنی زیادہ مطلب بقیہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں جو ڈالی گئی ان کو ہٹا کر کے جتنا نزدیک ہونے کی کوشش کر سکے. اور معلم قرآن نے جو سمجھا ہے اس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا, معلم قرآن سے ہٹ کر کے دوسری چیزوں کو معلم بنا لیں گے تو وہ ٹھیک نہیں, تو نہیں ٹھیک. ہاں, اصل معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الکتاب والحکمہ. تو تعلیمی کتاب و سنت ان کا منصب, وہ اس منصب کو سے پر آپ دوسرے کسی کو بیٹھا دیں گے وہ تعلیم قرآن کرے گا, کیا مطلب. اس لیے مطلب
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے استغنا ہو ہی نہیں سکتا. دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سنت متواترہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، احاد جو ہے وہ مشکوک ہے. اور سنت متواترہ کا مطلب کیا ہے؟ سنت متواترہ کا مطلب یہ نہیں کہ حدیثیں تو تھوڑی سی تعداد میں متواتر ہیں، سب حدیثیں تو احاد ہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب حدیثیں مشکوک ہو گئی، چاہے وہ بخاری میں مسلم. اس کی دلیل کیا ہے؟ سن لیجیے. ایک بخاری کی شرح چھپی ہے مولانا امین حسن اسلامی سے، وہ بخاری کی شرح نہیں، بخاری کا رد ہے. وہ اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ دیکھیے اس کو، کیسی کیسی مطلب عجیب غریب باتیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مولانا امین حسن اسلامی صاحب جیسے آدمی اس طرح کی بات لکھ سکتے ہیں. تو ایک آدمی مطلب حدیث کی محبت اگر یہ ہے کہ اس کو پیش کرتے ہوئے رد کرتے چلے جائیے، تو پھر قرآن مجید کی ایسی کوئی تفسیر اگر لکھے تو وہ بھی قرآن کی محبت ہے. اس کا مطلب جیسے آج کل بعض لوگوں نے کیا، ایک تفسیر چھپی ہے ہارپر کولن سے انگلش میں، بلکہ قرآن میں شاید وہی ایک بڑی سی مشہور تفسیر ابھی چھپی ہے امریکہ میں. وہ ہے سید حسین نصر، ایرانی اسکالر تھے بڑے، ان کے انڈر میں 4-5 امریکیوں نے لکھی. اچھا اس میں بھی وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے اپنے طور پر کچھ سے کچھ، کہیں سے کہیں، کسی تفسیر سے کوئی اقتباس دے کر، کسی آیت سے کچھ مفہوم لے کر کے ڈال دیا. وہ ابھی مستند ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے انگلش میں. ابھی اس وقت ایک صاحب ہیں نبیل نصار صاحب جو ہیں قرآن، تو اس پر وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور جائزہ ترجمہ کیسا کیا انہوں نے، اور کہاں کن تفسیروں سے کس انداز میں استفادہ کیا. وہیں اسی تفسیر میں صحیح تفسیر موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسری چیز لے لے. اور قرآن مجید سے جو بالکل واضح جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے بجائے زبردستی دوسری تعویل کر کے کہیں کسی جگہ. تو یہ سب چیزیں تفسیر نہیں ہے. اس کے نام پر چاہے جتنا بھی کام کر لیا جائے، وہ سارا وہ سب تفسیر بھی رائے ہے، منحرف تفسیر کے زمرے میں آتا ہے. اور وہ کہیں نہ کہیں مطلب اللہ پاک کے کلام سے نزدیک کرنے کے بجائے لوگوں کو دور کرنے کا ظاہر. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید سے تو چمٹ گئے ہیں لوگ، تو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تب وہ اسی کو اندر تحریک کر رہے ہیں، اسی کو ذریعہ بنا کر کے، اور ہر چیز کہیے اور قرآن کے نام پر کر ڈالیے. آپ اپنی ساری غلط بات سب کو قرآن کے 1-2 آیت اس میں کوٹ کر دیجیے، اس کو کہیے کہ قرآن نہیں ہے. تو یہی ہو رہا ہے قرآن کے نام. یعنی جو لوگ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی ذمہ داری نہیں محسوس کرتے ہیں، تو وہ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں ان شیاطین اور شیاطین انس اور جن کے لیے. وہ جس طرح سے منمانی تعویل قرآن مجید کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اور اسی لیے سارے شکوک شبہات جو قرآن مجید پر اعتراضات وغیرہ ہیں، وہ سب اسی طرح کی تعویلوں پر توجہ ہو گیا. ہر تعلیم قرآن مجید کی جو ہے یہ اسلام کی، وہ اپنی جگہ پر اگر رکھ کے دیکھی جائے سیاق میں، تو بالکل سب چیزیں معقول ہیں. لیکن وہ کاٹ کر کے نکال کر کے عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے، اور برابری نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، اور فلاں تصور ہے، اور یہ ہے، معجزات سے متعلق اعتراضات ہیں، جن کیا چیز ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو اس طرح سے تشویش کا شکار کر دیں گے اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام کریں گے. یہ شیاطین الانس والجن کا یہی کام ہوتا ہے. تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جتنا رجوع قرآن کریں گے، توجہ سے قرآن کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اس سے استفادہ کریں گے، ضروری جگہوں پر قرآن مجید کی تفسیروں کی طرف رجوع کریں گے، علماء حلیم کی طرف رجوع کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ رہیں گے. اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں تو سمجھا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کبھی کبھی 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن حقیقت نہیں سمجھتی. تو آج کل کے کون لوگ ہیں جو دعویٰ کریں گے ہم نے تو قرآن سمجھ لیا، صحیح تفسیر کے حصول میں. تو اس طرح سے یہ مطلب کوئی لگا بدھا وہ طریقہ نہیں. سلف کے طریقے پر سادہ مزاج ہوں، سادہ طبیعت ہو، قرآن مجید کو سمجھیے کہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کے مکلف ہیں، تو سمجھ آ جائے گی چیز. اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں وہ تو ہمارے پاس خالی رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، اور سورہ بقرہ پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے گا. تو شیطان کو تو ہر وقت آپ پالے ہوئے کہاں بھاگتا ہے. کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر. شیخ یہ جب ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ظاہر سورہ بقرہ کی وہ فضیلت بھی ہے کہ اگر آدمی پڑھے تو گھر سے شیطان بھاگتا ہے ماشاء اللہ. لیکن وہ جو مطلب اندر شیطان ہے جو ہمیں اللہ پاک کے کلام سے نزدیک نہیں ہونے دے رہا ہے، یا استفادہ کر کے جس طرح سے اپنی زندگی کو قرآنی ہدایت کے مطابق ڈھال لینے کی توفیق مل جانی چاہیے، وہ جو نہیں مل پا رہی ہے، اس کی طرف شیخ کا اشارہ ہے. شیخ جب یہ باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور جب ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو مختلف کوششیں ہوئی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی یا
جس اعتبار سے لوگ مفاہیم بیان کرتے ہیں یا اس مفہوم کو لے کر کے جو ایک طرح کا لوگوں کا اپنا ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ مفہوم ہے، اور پھر وہ آیات کو مختلف سیاق سے کاٹ کر کے یا پھر نحو وغیرہ کے بہت سارے وہ لے کر کے، اب جیسے مثال کے طور پر جب اعتقاد کے بعد مسائل مسلمانوں کے درمیان وہ رہے اختلافی رہے، قل انما انا بشر، تو اب اگر وہ مفہوم زبردستی ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انما میں ماں وہ نافیہ ہے یا اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تو ایسے میں کیا ہم ہمارے جو ناظرین ہیں، قارئین ہیں، سننے والے دیکھنے والے ماشاءاللہ، ہم ان کو کچھ ایسی منظم اچھی تفسیروں کی طرف رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں جن کو عام طور پہ اگر رجوع کرنا ہو اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کی راہ میں، اگر کبھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ان کو رجوع کرنا ہو تو کچھ بنیادی 2-3 ایسی تفسیروں میں جن کی طرف رجوع کر سکیں؟ چند تفسیریں بتاؤں گا میں. سب سے اہم اور بنیادی جو موجودہ دور میں عربی زبان کے اندر اس کا سلسلہ شروع کیا تو تفسیر المنار کے نام سے جو سید رشید تو محمد عبدو صاحب درس دیتے تھے اور ان کے شاگرد تھے، وہ قلم بند کرتے تھے تو اس میں اضافہ کرتے تھے. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا 1905 میں، تو اس تفسیر کو پھر انہوں نے سورہ یوسف کی حکایت تک پہنچایا. یہ تفسیر جو ہے بہت ہی اچھی اور اہم تفسیر ہے. اس میں قرآن مجید کی تعلیمات اور ان کی حکمتیں اور جو کچھ بھی اس میں تفصیلات ہیں ان سب چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی، بلکہ قرآن مجید کے اغراض و مقاصد یعنی بنیادی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی کیا ہیں اس پر ایک مستقل کتاب الوحی محمدی کے نام سے لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی. تو یہ کتاب ہی سمجھیے کہ موجودہ دور میں ایک طرح سے جدید انداز میں قرآن فہمی یا قرآن مجید سے استہداء یا اس سے ہدایت طلب کرنے کے لیے یعنی ابتدائی نمونہ کی کتاب ہے سمجھیے. اس کے بعد جتنی کتابیں بعد میں آئی ہیں اسی نہج پر. اردو میں اس کتاب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں بھی اور یوں بھی مولانا ابوالکلام آزاد بہرحال افری آدمی تھے، ترجمان القرآن کے نام سے جو کتاب لکھی تو وہ پوری تو نہیں ہوئی لیکن جتنی ہے بہرحال وہ بہت قرآن فہمی کے لیے کافی ہے. اس میں انہوں نے کوشش ہی یہی کی ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہدایت اس کے اندر، اس کی وضاحت کریں. کسی طرح کوئی اشکال ہے تو اس کو مختصر نوٹ میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور سورہ فاتحہ کی تفسیر اس انداز میں لکھتی ہے کہ قرآن مجید کا لب لباب اس میں سمجھے آ گیا ہے. تو یہ 2 تفسیریں ایسی ہیں کہ اگر پیش نظر ہیں عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ، اور اردو میں یہ یا دونوں، تو انشاءاللہ اس سے کافی رہنمائی ملے. ورنہ اب تفسیریں تو بے شمار ہیں. کچھ لوگوں نے پچھلی تفسیروں کو سامنے رکھ کر کے ایک تفسیر تیار کر لی. عام طور موجودہ دور میں اکثر تفسیریں جو ہیں وہ 10 20 25 50 تفسیر سامنے رکھ کر کے اسی سے نقل کر کے ایک تفسیر دیں. یہ کام تو بہت آسان ہے اور یہ کام لوگوں نے کیا. لیکن کچھ لوگوں نے اثر نو نئے انداز میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی، جیسے مولانا فراہی تھے تو انہوں نے اگرچہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی لیکن یہ کہ جتنا لکھا ہے انہوں نے جو کچھ، مگر ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور مجھے بڑی ان سے انسیت بھی ہے اور محبت بھی ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھانے کے لیے. لیکن ان کی جو کتابیں علوم قرآن کے طلبہ، انہوں نے تقریباً 12 کتابیں لکھنے کی کوشش کی تفسیر کے علاوہ جو قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر. لیکن ان کی تالیف کا جو طریقہ ہے تصنیف کا وہ یہ نہیں کہ جیسے ایک آدمی کوئی لکھتا ہے اور ہر باب پر مکمل ساری چیزیں دیتے. وہ ان کے خواتر تھے، ایسے جو چیز دماغ میں آ گئی اس کو کہیں نوٹ کر لیا پینسل سے، ایک کاغذ پر نہیں. ان کے ذہن میں تھا کہ اچھا یہ مفردات القرآن سے متعلق ہم جو لکھیں گے تو اس میں یہ چٹ چلی جائے، اور حجج القرآن سے متعلق جو ہے، حکمت القرآن سے متعلق، اس طرح سے الگ الگ انہوں نے. نتیجتاً ان کی سب کتابیں جتنی ہیں سب ناقص نامکمل. کوئی کتاب پڑھیں کہ اس میں کوئی تشفی بخش بحث مل جائے، تو جیسے التکمیل فی اصول تعبیر آپ پڑھ لیجیے، اصول تفسیر میں آپ کو مطلب اشارات ملیں گے لیکن کسی موضوع کو انہوں نے مکمل طریقے سے کہیں کسی جگہ بیان نہیں کیا. کم از کم میرا تو تصور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا تصور یہ غلط ہو، لوگ میری تردید کریں، لیکن یہ ہے کہ میرا میں ابھی حکمت القرآن کی میں نے پڑھی، میں نے سوچا واقعی کوئی ایسی بات لکھی ہوئی کہ قرآن کی حکمت معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور حکمت کا کیا مفہوم قرآن میں ہے وغیرہ، ان سب چیزوں کی تفصیل دی ہوگی. پڑھا تو مطلب اس کا کچھ خاص اثر جو ہے مجھے نہیں محسوس ہوگی، کوئی ایسی نئی چیز معلوم ہوگی جو نہیں معلوم تھی حکمت القرآن میں. اس طرح سے ان کی کئی کتابیں اس انداز کی ہیں، وہ سارا دراصل ان جزازات اور ان اوراق اور متفرق نوٹس کا مجموعہ یہ لوگوں نے چھاپا، انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا. تو اس لیے انہوں نے کوشش تو ضرور کی اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے، 14 صورتوں کی، سورہ فاتحہ بھی ان میں ہے. اور تو ان میں بعض پھر ان کی رائے بھی نئی ہے اور قابل توجہ بھی بعض جگہ کہیں کہیں حکمتیں بیان کرتے ہیں، وہ بھی اچھی چیزیں. لیکن پورے قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے جو انہوں نے نظم کو قطعی قرار دے کر کے اور وہ اپنا فلسفہ کے ہر سورہ کے اندر ایک عمود ہوتا ہے اس کے ارد گرد جمانے کی کوشش کی ہے اور اس کو انہوں نے قطعی بنا دی. اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ان کی ضمنی ہو گئی، ضمنی نہیں ہیں. اور اس کی دلیل سب سے بڑی تفسیر تدبر قرآن، انہی کے شاگرد
بہت سی جگہ خود اپنے استاد کی استاد کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اور وہ پوری تفسیر تدبر قرآن میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا. جی. آپ دیکھیے کتنی حدیثوں کی تعداد ہے. کہتے ہیں حدیث سے بھی مدد لینی چاہیے. قرآن سے تفسیر ہو, حدیث سے تفسیر ہو, کتنی حدیث کی تعداد ہوگی, آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. جی بالکل. تو اگر حدیث سے استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن تھے, ان سے استفادہ اسی حد تک ہے کہ پورے قرآن میں معلوم ہے کہ 80-85 حدیثیں 100 حدیثوں سے بھی کم ہیں. یہ کون سی ایسی تفسیر ہے؟ میرے خیال سے دنیا میں شاید ایسی عجیب غریب نادر تفسیر ہوگی کہ جو اہل سنت میں سے کسی آدمی کی ہوگی اور وہ چند حدیثوں پر مشتمل ہے. اب واقعی سے ربری زبان کے سہارے ہم تفسیر کر رہے ہیں. جبکہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم کو اتارا اور اس کی وضاحت و تشریح و تفسیر کی پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بنیادی طور پہ یہی کام کیا کہ قرآن حکیم کے پیغام کو اپنے قول سے, فعل سے, تقریر سے اور اپنی پوری زندگی سے, اپنی پوری عملی زندگی سے یہ بتلایا کہ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ دراصل قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے. اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب کانا خلقہ القرآن, بہت ہی معتبر اور ماشاء اللہ مفید گفتگو شیخ سے الحمدللہ ہماری ہوئی اس موضوع پہ کہ قرآن حکیم کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں یا فہم قرآن کریم کے کیا آداب اصول ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ علمی انداز میں یا فکر و نظر کے بہت سارے زاویے لوگوں نے اجالنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے انداز میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی. ان میں بہت ساری کوششیں اچھی بھی تھیں لیکن بہت ساری کوششیں ایسی تھیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قرآن سے لوگوں کو قریب کریں, دور کرنے کا کام کیا. ایسے میں شیخ نے جو ایک عملی طریقہ بتایا ہم لوگ, ایک عام مسلمان کو, ایک اچھے مسلمان کو, کہ اللہ کی کتاب سے جو ہدایت آپ کو حاصل کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے, قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے تو کیسے ڈھالنا ہے, یہ جو شیخ بتلا رہے تھے. ہم شیخ سے گزارش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیں کہ ہم اپنی گفتگو کے آخری پڑاؤ میں ہیں کہ ہمارے جو احباب ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہتر استفادہ کر سکیں. شیخ آپ کی نظر میں جو آداب ہیں کس طرح سے استفادہ ہو انشاءاللہ. آداب یا اصول, یعنی آداب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کس طرح سے تیاری ہم کریں. جیسے طہارت اور پاکی ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے, نیت درست ہونی چاہیے, اس سے ہدایت طلب کرنا مقصد ہونا چاہیے, شیطان کو دور کر کے اعوذ باللہ من الشیطان کر کے اس قرآن کی عظمت کا تصور ہونا چاہیے. یہ سب تو اس کے آداب ہیں. اب جب پڑھنا آپ شروع کریں گے, پڑھنا جو آپ کیسے پڑھیں گے تو کچھ حصہ جو آپ تلاوت کریں تو اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس پر توجہ کریں. اب آپ عربی میں اگر سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے حواشی میں ان الفاظ کی تشریح موجود ہے, بہت سے نسخے سے چھپے ہوئے ہیں. اور اگر اردو میں یا دنیا کی کسی زبان میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ترجمے کے دیجیے. فتح محمد جالندری کا ترجمہ آپ سامنے رکھ لیجیے, اس میں دیکھیے کیا ترجمہ کیا. اگر اس سے تشفی نہیں ہوتی اسے ترجمے کا سہارا لیجیے. یعنی خود قرآن کو سامنے رکھیے. ابھی پہلے مرحلے میں آپ تفسیروں کی طرف مت, بنیادی فوکس قرآن حکیم پر رکھیں. جی جب چند آیتیں 4 5 7 آیتیں آپ پڑھیں گے ایک موضوع سے متعلق, اب اس میں اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے, اس کو حل کرنے کے لیے پھر تفسیر کا ساتھ. اور اس سلسلے میں میں نے بتایا کہ اگر جیسے ترجمان قرآن کسی کے سامنے ہو یا پرانی تفسیروں میں تفسیر ابن کثیر ہو, اور موجودہ دور کے عرب ممالک میں مثلاً تفسیر سعدی ہے, قرآن مجید میں کیا ان آیت کے اندر کہا ہے مرخص انداز میں تفسیر سعدی تفسیر سعدی اس انداز کی بہت اچھی, بہت اچھی اور بہترین, مطلب ملخص کیا ہے. اسی طرح سے ابو بکر جابر الجزائری کی تفسیر ہے ایسر التفسیر, نام بھی اس کا رکھا ہے ایسر التفسیر. مطلب قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور انہوں نے اس میں مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے تفسیر المنار دو بار پڑھی, اور دوسری مرتبہ جب میں پڑھا تو اتنا رویا میں کہ میرے آنسو بند نہیں آیا. کیا بات ہے, اس لیے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کو آسان انداز میں پیش کر کے تفسیر. تو اس طرح کی تفسیروں کی طرف اگر رجوع کریں گے اور اس سے رابطہ رہے گا, اور پھر اگر واقعی نیک نیت کے ساتھ کوئی چیز تحقیق کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تب اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور دعا کریں, گڑ گڑائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف فنی انداز میں ہم جیسے کوئی کتاب ہے اس کو حل کرنا ہے, اس طرح قرآن کو حل کرنا ہے اور امتحان کی تیاری کے لیے کرنا ہے. یہ پوری زندگی کا امتحان ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ قیامت کے دن نکلے گا انشاءاللہ. یہ سوچ کر کے قرآن پڑھیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. شیخ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے احباب نے کافی استفادہ کیا ہوگا. ہم شیخ کے تو شکر گزار ہیں ہی, ساتھ ہی ہم مولانا محمد علی تیمی مدنی کے بھی شکر گزار ہیں. آپ نے اس پروگرام کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کافی اچھا کردار ادا کیا. ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کی بہتری کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شیخ سے ہمیں استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہے. اور شیخ نے جتنی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان اہم باتوں کو انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے متعلق اپنی زندگی میں ڈھال سکیں, اللہ پاک کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑ سکیں,
سکیں اور قرآن حکیم سے استفادہ کر سکیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا کئی ایپیسوڈ چلے گا, کئی قسطوں میں انشاءاللہ چلے گا, اور شیخ سے قرآن حکیم کو بنیاد بنا کر کے مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ ہم بھی ہیں, شیخ بھی یہاں ہیں, شیخ بھی انڈیا وغیرہ کے دورے سے آ چکے ہیں, ہم لوگ بھی ہو کر کے آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس اللہ نے چاہا تو وقت ہے, انشاءاللہ ہم شیخ کو اور بھی زحمت دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. مختلف موضوعات پہ, قرآن حکیم سے متعلق اہم موضوعات پہ انشاءاللہ ہماری ابھی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. دعاؤں کی آپ سے درخواست کرتے ہیں اور ساتھ ہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے اپنے ثواب کی خاطر اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں, احباب تک پہنچائیں, مسلمانوں تک پہنچائیں, تاکہ انشاءاللہ دین کی یہ روشنی ان تک پہنچے, قرآن کریم کا جو یہ حق ہے, اللہ پاک کا جو یہ پیغام ہے, وہ ان تک پہنچ سکیں اور لوگوں کی زندگیاں سنور سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.